لفظ عشق جو ہے یہ انتہا درجے کی محبت کا دوسرا عنوان ہے۔ اگر اللہ کی محبت دل میں پیدا کر لیں، اور محبت وہ جس کو محبت کہتے ہیں، ہم سارے زبان سے کہتے رہتے ہیں نا، جان و مال سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، والدین سے بڑھ کے، احادیث ہیں، ہم کہتے رہتے ہیں، کہنا اور چیز ہے، مگر محبت وارد ہو آپ کے دل پر، آپ اس کی واردات کو فیل کریں، کیفیات کو فیل کریں، اس کے اثرات کو فیل کریں، آپ کو لگے جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا محبت کو مثال دیتے ہوئے، جیسے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی، اور وہ جب پیتے ہیں تو جو نیچے اترتا ہے تو حلق اور سینہ اور پیٹ تک ایسے ٹھنڈک فیل ہوتی ہے کہ نہیں؟ محبت اس ٹھنڈے پانی کی طرح ہے۔ اگر وہ آپ کے اندر فیل نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ زبان پر قول ہے، وہ ابھی حقیقت نہیں بنی زندگی میں، تو اس محبت کی لذت ہونی چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے ساتھ اس کی لذت اور حلاوت کو چکھنے کے ساتھ تعبیر کیا اور اس کو محبت کے ساتھ جوڑا۔ میں وقت کی وجہ سے احادیث کے کلمات کو ریپیٹ نہیں کر رہا، جانتے ہوئے کہ آپ علماء ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں میں کون سی حدیث بیان کر رہا ہوں، اس خیال سے کہ آپ کو سب سمجھ آ رہی ہے میرا اشارہ کس حدیث کی طرف، جس میں 3 چیزیں بیان کی مومن کی علامتوں میں، تو وہ اس نے فرمایا ایمان کی حلاوت ہی نہیں چکھی، تو دیکھو نا، ایمان کی حلاوت کو چکھنے کی چیز قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ کہ جب آپ کوئی خوبصورت، اچھی، ذائقے دار، میٹھی چیز چکھتے ہیں تو چکھنے سے آپ کو ایک لذت اور حلاوت آتی ہے۔ اگر نہ آئے تو آپ بے ذائقہ چیز بھی چکھ کے وہی مزہ لیں، آئے گا؟ کیلا ہے، ایک میٹھا ہے ایک میٹھا نہیں ہے، آپ وہ کھائیں گے، اس سے کھاتے ہوئے لذت آئے گی اور دوسرے سے نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اس کا اطلاق کر لیں، تو مطلب جو حلاوت کے ساتھ ایمان کو جوڑا اور ایمان کو حلاوت کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں محبت ہے تو پھر اس کی شیرینی، اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کی کیفیت اور اس کے اثر وہ فیل ہونا چاہیے زندگی میں۔ اس لیے میں نے لفظ بولا عشق کا۔ تو پھر جب عشق ہوتا ہے، ایک شعر ہے فارسی کا، ہے مجنو اور لیلا کے مناسبت سے، مگر پھر وہ بلا تمثیل مجنو لیلا کو نکال دیں گے اور شعر کا جو مغز ہے اس کا اطلاق کر لیں گے۔ وہ ہے کہ پائے سگ بسیدہ مجنو، خلق گفتن اینچے بوت، گفت گاہے گاہے این در کوے لیلا رفتہ بوت۔ وہ مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ اس نے کہا میں کتے کے پاؤں نہیں چوم رہا، میں تو اس کو دیکھتا ہوں کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، میں تو دراصل لیلا کی گلی کی خاک کو اس مس کرنے کے تصور کو چوم رہا ہوں۔ یہ ایک فیلنگ ہے۔ اب اس شعر کو لیلا مجنو اور کتے کو نکال دیں، پھینک دیں باہر، اس کے اندر جو روح ہے اس کو سمجھیں کہ جب کسی سے محبت عشق درجے میں اور جنو عشق تک چلی جاتی ہے تو بندہ کیا کرنے لگ جاتا ہے، اس کو پھر کوئی تہمت، کوئی تانا، کوئی تکلیف، کوئی دکھ فیل ہی نہیں ہوتا۔ وہ قرآن مجید میں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو زنان مصر نے دیکھا تو قطعنا ایدیہن، ہاتھ اور انگلیاں کاٹ دیں، وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگی اللہ کی قسم یہ تو بشر اور انسان ہے ہی نہیں۔ بھئی وہ تو بشر ہیں، وہ انسان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ انسان ہیں، مگر وہ کیفیت نے ان کی ساری سوچ اور سمجھ کو بدل دیا، اس کو بدل دیا، اور ہاتھ کی جو کٹنا ہے اور خون کا بہنا بھی فیل نہیں ہوا۔ تو محبت کی فیلنگ ہر دکھ اور غم اور درد کی فیلنگ سے زیادہ قوی ہوتی ہے، اقویٰ ہوتی ہے، وہ ساری فیلنگ چلی جاتی۔ تو کھانا کم ملا پھر وہ فیل نہیں ہوگا، کیونکہ عشق الہی میں آپ اس کی نوکری میں بیٹھے ہیں اور دھیان آخرت میں اس کے دیدار کی طرف ہے۔ اس لمحے کو سوچ رہے ہیں ہر وقت کہ وہ لمحہ آئے گا جب اچانک آواز آئے گی، بخاری اور مسلم کی حدیث کے تحت، السلام علیکم، جنت میں، تو پوچھیں گے کس کی آواز ہے؟ سر اٹھائیں گے تو نور نظر آئے گا، کہیں گے یہ بولا کون ہے؟ تو آواز آئے گا میں تمہارا رب ہوں۔ تو پھر خواہش کریں گے، پھر وہ حدیث پردہ ہٹا دیا جائے گا، ینظرون الیہ و ینظر الیہم، پھر وہ اللہ کے اس کے نکھڑے کو تکتے رکھ جائیں گے اور اللہ ان کو تکتا رہے گا۔ وہ جو اس وقت نظر ملے گی اور اللہ کے دیدار نصیب ہوگا،
ہمیشہ دھیان اس کیفیت اور اس لمحے پر رہے، اور اس کی طلب میں ایک سودا کیا ہے، اور یہ جو کچھ بیت رہا ہے بس اس سودے میں یہ اس کی قیمت دے رہے ہیں۔ 4 دن ہے، وہ طویل زندگی ہے، یہ قیمت دے رہے ہیں اس بڑے سودے کی۔ جب اس کو تکیں گے اور بلا حجاب تکیں گے، اور یوم مزید ہوگا، اور پھر اس کے دیدار ہوں گے، اور وہ راضی ہوگا، وہ کہے گے آج میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو اگر اس کیفیت میں تعلق بدل جائے تو پھر خدمت دین کے اندر آنے والی ساری مشکلات آسان ہو جاتی۔ بس یہ میں نے چاہا، آپ نے حکم فرمایا، خواہش کی، تو میں نے چاہا کہ ایک ایسی نصیحت کر دوں جو بہت ساری نصیحتوں کے اوپر غالب ہو جائے اپنی زندگی۔ میں ہمیشہ اہل دین کو یہ نصیحت کرتا ہوں